عيوننا محمد سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين أنيس الغريبين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصنا پیر کامل کامل آرا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم شرف. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسمنا میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین، حاضرین، بزرگ و دوستوں، عزیزان قدر اور اسٹیج پہ جلوہ فرما علماء ذوی الاحتشام، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے برادر محترم جناب چودھری حامد صاحب نے تقریباً 11:15 بجے کا حکم فرمایا تھا. بصورت تاخیر جو بھی ہوئی تو ان کے بیٹے نے مجھے ہمارے عزیز نے ریسیو کیا تو میں نے ان سے ایکسکیوز کر رہا تھا. میں نے کہا تمہارے ابا جی اپنی محبت جو ہماری ان سے ہے، جو ان کی ہم سے ہے، اس کا خوب فائدہ لیتے ہیں، خوب بات چل لیتے ہیں. تو مختصر سے وقت میں بڑا پروقار اور پرسکون ماحول ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ تدبر اور تفکر کہ جناب خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تدبر و تفکر کے آئینے میں اگر کوئی بات محبت کے انداز میں عرض کی جائے گی تو امید واسق ہے کہ انشاءاللہ العزیز وہ کانوں کے پردوں سے اترتی ہوئی دل کے دروازے تک دستک دینے کا سبب بنے گی. حضرت نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اور جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا تھا اس کا بڑا خوبصورت عنوان حضرت نے اس کا قائم فرما دیا. اس آیت مبارکہ کا بنیادی جو نزول ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہے. پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ انسان ایسے ہیں کہ ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں. یہ 3 چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں. یہاں جو ایک عام انسان کو اللہ رب العزت نے دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی جو صلاحیت دی ہے اس کی ٹوٹل اور کلیتاً نفی نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہرے ہیں، وہ اندھے ہیں یا وہ پاگل ہیں، یہ مقصد نہیں.
بلکہ پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ ان کے کان ہیں، وہ سنتے ہیں، لیکن جو انہیں سننا چاہیے وہ نہیں سنتے۔ ان کی آنکھیں ہیں، وہ دنیا جہان کی ہر شے دیکھتے ہیں، لیکن جو انہیں دیکھنا چاہیے وہ انہیں نظر نہیں آتی۔ ان کے دل ہیں، وہ دنیا جہان کی ہر شے کو سمجھتے ہیں، لیکن جو انہیں سمجھنا چاہیے وہ سمجھ نہیں رہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اب تین چیزیں ہیں، دل، آنکھیں اور کان۔ یہ ذرائع ہیں، یہ ٹولز ہیں۔ اصل میں ان کے اندر صلاحیت ہے۔ کان ہے، کان ایک الگ نعمت ہے، اور اس میں پھر سننے کی صلاحیت کا ہونا الگ نعمت ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ کان رکھتے ہیں مگر وہ بہرے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ زبان رکھتے ہیں لیکن وہ گونگے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو دل دماغ رکھتے ہیں لیکن مریض ہیں۔ تو ان اعضاء میں پھر ان صلاحیتوں کا رکھا جانا یہ الگ نام ہے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے، آیت کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ کان، دل، آنکھیں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، ان میں ان صلاحیتوں کا ہونا بھی بڑی نعمت ہے، لیکن قرآن کی آیت اگلا لفظ یہ فرما رہا ہے کہ یہ سارا کچھ نعمت تب ہے، اس وقت نعمت ہے کہ جب جو سمجھنا چاہیے وہ سمجھ لے، جو سننا چاہیے وہ سن لے، جو دیکھنا چاہیے وہ دیکھ لے۔ اور اگر وہ کان ہوتے ہوئے، سننے کی صلاحیت رکھتے ہوئے، رب جو سنوانا چاہتا ہے وہ نہیں سن پا رہا، دل رکھتے ہوئے جو سمجھنا چاہیے وہ سمجھ نہیں پا رہا، آنکھیں ہوتے ہوئے جو رب دکھانا چاہتا ہے وہ دیکھ نہیں رہا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ میں بھی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی تشریح کروں گا، اپنے موضوع کی طرف لنک کروں گا آگے چل کے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ وہ بھی چوپایوں کے بھی دل ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں، چوپایوں کے بھی، جانوروں کے بھی، حیوانات کے بھی کان ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ جب سننے والی چیز نہیں سنی، دیکھنے والی چیز دیکھی نہیں، سمجھنے والی چیز سمجھی نہیں، تو اس نہ سمجھنے کی وجہ سے، نہ سننے دیکھنے کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے جانور اور انسان ہوتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یہ چوپایوں کی طرح ہے، ان کے لیول پر ہے۔ اچھا اگر بات یہاں تک رہتی تو پھر بھی چلو کس حد تک قابل قبول تھی کہ چلو کوئی بات نہیں۔ پتہ ہے کیوں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ رب العزت نے چوپایوں کو، جانوروں کو مکلف نہیں کیا ہے۔ مکلف کا کیا مطلب؟ انہیں کسی چیز کا پابند نہیں کیا ہے، ان کے لیے حساب و کتاب نہیں ہے۔ سادے لفظوں میں سمجھ، میدان محشر میں ان سے سوال و جواب نہیں ہے، تو چلو فائدے میں رہے نا، فائدے میں رہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ بس اتنی بات کر دینا، نا، اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی گئے گزرے۔ اب آئیے جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو بتانا چاہتا ہوں، آیت کا اسلوب اور شان نزول اور اس کا جو عبارت النص ہے وہ تو ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دل، دماغ، عقل اس لیے دیے ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں پہ غور کر کے وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس کی ربوبیت کا اقرار کرے، اس کی الوہیت کا اقرار کرے اور اپنے رب کا عرفان حاصل کر لے۔ کان اس لیے دیے ہیں کہ جو وحی اترتی ہے، جو حق کی بات ان کے کانوں تک پہنچتی ہے وہ اسے سنیں، دل اس کو سمجھے، اور اللہ رب العزت کی قدرت کے مظاہر و مناظر جو کائنات میں، کائنات ارضی و سماوی میں، اور خود اس کے اپنے وجود میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا وجود جو اللہ رب العزت کی نشانیوں کا اور اس کے کمالات کا مظہر ہے، اس ہر چیز پہ غور کرنے کے بعد
بندہ اللہ رب العزت کا عرفان حاصل کرے. گویا فرمانا رب یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے بندے کو اگر ایمان اور رب کا عرفان نہیں ملا ہے، اللہ فرماتا ہے ایسا انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے. لیکن یاد رکھیں، عرفان خداوندی، عرفان الہی نہ عقل سے ممکن ہے نہ علم سے ممکن ہے. جملے پہ دھیان دیجئے گا، اس کی تشریح توضیح کے لیے بھی الگ وقت چاہیے. عرفان خداوندی اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ رب العزت کی پہچان، اللہ رب العزت سے خصوصی تعلق نہ علم سے ممکن ہے نہ عقل سے ممکن ہے. اگر علم اور عقل سے ممکن ہوتا، اگر علم اور عقل سے ممکن ہوتا تو پھر اللہ رب العزت کو اپنے نبی اور اپنے رسول بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ نہ بات علم کی ہے نہ عقل کی ہے. کیا مطلب؟ علم و عقل، دانش اور ریسرچ سے آپ اس کا نشان راہ تو پا سکتے ہیں، منزل تک نہیں جا سکتے. آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. منزل تک پہنچنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی ایسا چاہیے کہ جو اس منزل سے آگاہ ہو. بھائی عرب میں یہ دستور تھا، عرب میں دستور تھا، اور یہ آج بھی اگر آپ جدید دور میں سمجھنا بڑا آسان ہے کہ اگر آپ کو کسی کا ایڈریس معلوم ہو لیکن رستہ پتہ نہ ہو کہ پہنچنا کیسے ہے، پتہ ہو کہ فلاں جگہ ہے لیکن آپ کو اس کے پہنچنے کا راستہ معلوم نہ ہو، آپ گوگل پہ چلے جائیں، بیس پہ چلے جائیں، سمجھ آ گئی، جو بھی اس کے لیے ایپس ہیں آپ اس میں اس کا ڈالیں تو وہ آپ کو گائیڈ کا کام کرتا ہے کہ جناب اب آپ نے یہاں سے لیفٹ ہونا ہے، رائٹ ہونا ہے، اسٹریٹ جانا ہے، سمجھ آ گئی، تھرڈ ایگزٹ لینا ہے، سیکنڈ ایگزٹ لینا ہے، سو اینڈ سو سارا بتاتا ہے نا. آپ کو سمجھ لیجئے کہ انسان کے عقل شعور میں یہ بات تو موجود ہے کہ رب ہے، یہ بات تو ہے کہ رب کی تلاش اس کے من میں موجود ہے، لیکن اب اس رب کی ذات تک پہنچانے کے لیے کون چاہیے؟ وہ چاہیے جس کا رب سے براہ راست تعلق ہو، براہ راست جس کا رب سے تعلق ہو. اور یہاں میں رک کر ایک بات بتاتا چلوں، جتنے انبیاء تشریف لائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء، ان تمام کی شہادت قولی تھی، سمی تھی، بصری نہیں تھی. آپ کو سادے لفظوں میں سمجھا دوں، ان سب کو عرفان خداوندی یقیناً حاصل تھا، اللہ رب العزت کا قرب یقیناً ہر نبی کو حاصل تھا، لیکن اس حد تک معلوم تھا جس حد تک رب نے ان کو رکھا ہوا تھا. اس انبیاء کی صف میں صرف میرا اور آپ کا رسول اور میرا اور آپ کا محبوب نبی پاک صاحب الاولاق وہ واحد ہستی ہیں کہ اگر آدم سے پوچھا جائے آپ جس رب کی بات کر رہے ہیں، آپ جس رب کی توحید کی بات کر رہے ہیں، آپ جس رب کی عبادت کی بات کر رہے ہیں، آپ نے اس رب کو آنکھوں سے دیکھا ہے؟ آدم کہیں گے نہیں، عرفان تو مجھے حاصل ہے لیکن میں نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں کہ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ سے کثرت سے کلام کرنے والے ہیں، وہ ساری شانیں آپ کی ہیں، آپ نے کیا اس رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا؟ فرمایا دیکھا نہیں. اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، تمام انبیاء ہر ایک سے پوچھیں، ہر ایک کہے گا نہیں، ہم نے سنا تو ضرور ہے، ہم نے سمجھا تو ضرور ہے، ہمارے پاس علم و ادراک تو ضرور ہے، لیکن سر کی آنکھوں سے دیکھا نہیں. وہ کائنات کا واحد محبوب خداوندی ہے کہ جس سے پوچھے وہ کہے گا ہاں میں جس رب کی بات کر رہا ہوں میں نے اسے سر کی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اسے سر کی آنکھوں سے دیکھا. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو فرمایا، اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا، محبوب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. محبوب وہ منظر کیسا ہوگا؟ قرآن اس کی منظر کشی کر رہا ہے. اللہ فرمایا محبوب
وہ سما کیسا ہوگا، وہ گھڑی کیسی ہوگی، وہ کیفیت کیسی ہوگی، لوگوں کی کیفیات و جذبات کیسے ہوں گے، وہ کیا منظر ہوگا. اذا جئنا من كل امة بشہید، جب ہر امت سے ہم گواہ لائیں گے، ہر امت سے ہم گواہ لائیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور محبوب ان سب پر گواہ میں آپ کو لاؤں. بس منظر آپ کو بتا دیں. قیامت والے دن اللہ رب العزت جو منکرین ہیں، جن کو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں اور چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا تمہارے پاس میرے نبی رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے میرے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں تمہیں بتایا ہوں. حدیث میں موجود ہے، وہ کہیں گے آئے کوئی ہمارے پاس، آئے کوئی. اللہ رب العزت اس امت کے نبی کو، اس امت کے نبی کو پیش کرے گا. بھی بتاؤ، موسیٰ بتاؤ، عیسیٰ بتاؤ، یوسف بتاؤ، یعقوب بتاؤ، شعیب بتاؤ، لوط بتاؤ، شعیب بتاؤ، موسیٰ بتاؤ، لوط تم بتاؤ، تم گئے یا نہیں گئے؟ مولا کریم ہم گئے تھے، ہم نے اللہ تیری آیات ان کو پڑھ پڑھ کے سنائی تھی. ہمارے پاس تو کوئی سیدھا اسٹریٹ فارورڈ نبی کے سامنے منکر ہو. اللہ اکبر. اب کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نبی پاک علیہ السلام کی امت سے، سرکار علیہ السلام کو نہیں، حضور علیہ السلام کی امت سے، حضور کی امت کے اولیاء کو، حضور کے صحابہ اہل بیت میں سے چنیدہ لوگوں کو اللہ کریم ان سے پوچھے گا تم بتاؤ کیا یہ نبی ان امتوں کے پاس تشریف لے گئے تھے یا نہیں لے کر گئے تھے؟ حضور علیہ السلام کی امت کے غلام بالکل مولا کریم یہ گئے تھے. سبحان اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی، سارے نبی تشریف لائے تھے. اور جب حضور کی امت گواہی دے گی نا جناب تو وہ اعتراض کریں گے، وہ سارے انکار کریں گے، اعتراض کریں گے. اعتراض پتہ کہ لو تم تو آئے بعد میں، تم تو آئے ہمارے بعد میں، تم ہماری گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ تم ہماری گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ تم تو آنے والے بات کے ہو. اللہ کریم ان سے پوچھے گا ہمیں دو جواب. تمہاری گواہی پر اعتراض ہے، آبجیکشن ہے کہ تم بعد میں آئے ہو. تم بعد میں آنے والا کیا مطلب کہ جب یہ نبی آئے تم موجود نہیں تھے، تمہارا زمانہ بعد کا ہے، تم پیدا بعد میں ہوئے، تم کیسے کہتے ہو کہ یہ نبی ہمارے پاس آئے تھے؟ حضور کی امت کے غلام کیا عرض کریں گے؟ مولا کریم ہمیں اتنا پتہ ہے کہ تیرے محبوب نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ آئے، تیرے رسول نے، تیرے محبوب نے ہمیں یہ خبر دی تھی کہ یہ سارے انبیاء اپنی قوموں کے پاس تشریف لائے تھے. مولا ہم تیرے محبوب کی گواہی پر گواہی دیتے ہیں کہ یہ آئے تھے. اب یہ محاسنہ ہو گیا نا جناب. اب اس کا انجام کیا ہوگا، رزلٹ کیا نکلے گا؟ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اب اللہ رب العزت اپنے محبوب کو فرما محبوب ہن گل تیرے تے آ کے رک گئی. یہ جملہ بڑا لطیف ہے، بڑا سمجھنے والا ہے. آج جن کو سمجھ آئے نہ آئے، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ہر مومن کی زندگی، ہر مومن کا انجام، ہر مومن کا اخیر، ہر مومن کی دنیا، آخرت، قبر، حشر ایک سٹیج آئے گا جہاں پہ حضور کی ذات آ کے رک جائے گی، سٹاپ ہو جائے گی. بس ابرو کا اشارہ ہوگا، ٹھیک ہے بھائی سمجھے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ رب العزت اپنے محبوب کو فرمایا محبوب ہوں پھر گل تیرے تے آ کے رک گئی، اور پھر جب تیرے تے آ کے رک گئی تو مک بھی گئی. سمجھ آئے؟ جب تجھ پہ آ کے رک گئی تو ختم بھی ہوگی. محبوب تو فرما، فیصلہ فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ جو انبیاء فرما رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جو میری امت کہہ رہی ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے. قرآن بھی اٹھا کر دیکھ لیجیے، تفسیریں بھی اٹھا کر دیکھ لیجیے، احادیث بھی اٹھا کر دیکھ لیجیے. نبی پاک علیہ السلام کی گواہی پر کوئی اعتراض نہیں کرے. حالانکہ جو اعتراض حضور کی امت پہ ہوا تھا، جو اعتراض
حضور علیہ السلام کی امت کی گواہی پہ انہوں نے کیا تھا کہ آپ بعد میں آئے تھے. بھئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو اسی طرح بعد میں تشریف لائے نا، لیکن قرآن کی نص اور آیات اور اسلوب یہ بتاتا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام گواہی دے دیں گے تو پھر کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں رہے گی. کیا نہ کیا چاہتے ہیں جہاں سے اس گواہی پر میں آپ کو اور عجیب بات بتاؤں. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا لقب ہے ذو الشہادتین، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اعزاز عطا فرمایا ہے کہ من شاہد لہ خزیمۃ فہو حسبہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ماجرا یوں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک عرابی جاتی کے ساتھ کوئی اونٹنی کا سودا کیا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کو اس کے پیسے ادا کر پورے دے دیے. جاتی تھا کہنے لگا جی آپ آگے بھی پیسے دیں. اس نے فرمایا میں نے تو پیسے دے دیے. اس نے کہا جی پورے نہیں دیے، کچھ باقی ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو سارے پیسے تجھے دے دیے. جب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سارے پیسے تجھے دے دیے ہیں تو وہ آگے سے کہنے لگا جی آپ کو گواہ لائیں، تو گواہ لائیں کہ آپ نے سارے پیسے مجھے دیے ہیں. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پاس کھڑے یہ ماجرا سن رہے تھے. جب انہوں نے یہ ماجرا سنا دیکھا اور دیہاتی نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ نے سارے پیسے دیے ہیں تو گواہ لائیں. حضرت خزیمہ فوراً بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول کریم نے سارے پیسے دے دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جب اس نے یہ بات سنی تو جناب چپ کر کے نکل گیا. جب وہ چلا گیا نا تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت خزیمہ سے پوچھا خزیمہ جب سودا ہوا تھا تو تھا ہی نہیں. جب ہم نے لین دین کیا تھا میں نے پیسے دیے اس نے مجھے اونٹنی دی تو تم تو وہاں تھے ہی نہیں، تم نے گواہی کیسے دے دی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں خبر دی کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، ہم آتے تو نہیں. آپ نے فرمایا مجھ پر جو اتر رہا ہے یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، ہم نے اسے مان لیا. آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے مان لیا. آپ نے فرمایا یہ فرشتے ہیں، یہ رب کی ذات ہے، یہ قیامت ہے، یہ حشر ہے، یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے. آپ نے ہمیں جو کچھ فرما لیا ہے، ہم وہاں موجود تو نہیں تھے. اتنی بڑی بڑی باتوں کی گواہی ہم نے آپ کے کہنے پہ دے دی ہے. تو جب آپ نے فرمایا کہ میں نے پیسے دے دیے تو میں نے گواہی دے دی. سبحان اللہ. واپس پلٹی ہے آیت کا اسلوب. اگلا کیا بتاتا ہے جو میں نے بات چلائی، یہ جملہ یاد کہ انسانی علم اور عقل واسطہ رسالت کے بغیر، واسطہ نبوت کے بغیر، واسطہ وحی کے بغیر اللہ رب العزت کا عرفان نہیں پا سکتا. یہ غلط ٹاپک ہے، اس پر بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو جو اس کی باڈی میں، اس کے جسم میں سورس آف نالج دیے ہیں جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، جن کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں. علم باطنی کے لیے حواس خمسہ باطنیہ ہے، روحانی علم کے لیے حواس خمسہ روحانیہ ہے. یہ 15 حواس ہیں ایک کامن انسان کے اندر کہ جتنا اس کے پاس علم ہے ان 15 سے 16واں کوئی سورس نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کے وجود میں رکھا ہوا ہے. لیکن وحی کا جو واسطہ ہے یہ 15 کے 15 اگر ایکٹیو ہوں اور مکمل کام کر رہے ہوں، ان ساری چیزوں کے باوجود انسان اللہ رب العزت کی معرفت کا ادراک نہیں کر سکتا. اللہ نے اس لیے درمیان میں واسطہ وحی کو رکھا ہے، واسطہ رسالت کو رکھا ہے، اس لیے کہ انسان کی ان ساری سورسز کی جو اپروچ ہے وہ اس مادی فزیکل ورلڈ میں ہے، ان ساری چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے لیکن ایک حد سے آگے نہیں جا سکتا ہے. نبی کا علم وہ ہے کہ جہاں عام انسان کے علم کی حد ختم ہوتی ہے، نبوت کے علم کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے. درمیان میں وہ رکھا ہوا ہے جو اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا ایک جانب اللہ سے وصول کرتے ہیں اور دوسری جانب انسانیت کو بتا دیتے ہیں. جملہ کیا کہ عرفان خدا بندی عرفان مصطفی کے بغیر ناممکن ہے. یہ جملہ ہے اصل تو میں کہنا چاہتا ہوں.
اب قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ اب ایک تو اسلوب وہ ہوا جو میں نے عرض کیا، میں لفظ بہ لفظ ریپیٹ کرنے کی بجائے اب ترجمہ سن کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، جن کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، جن کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں۔ مولا کیا نہیں سنتے، کیا نہیں دیکھتے، کیا نہیں سنتے؟ فرمایا میرے محبوب کا دیدار تو کرتے ہیں لیکن میرے محبوب کے مقام کو نہیں سمجھ رہے ہیں، میرے محبوب کی باتوں کو سن تو رہے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو پا نہیں رہے ہیں۔ ان کا علم اور ان کی عقل، ان کا دل میرے محبوب کی شانوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اور چونکہ عرفان مصطفی ذریعہ ہے عرفان خداوندی کا، گویا مجھے کہنے دیجئے کہ جو میرے محبوب کے عرفان سے آری ہیں، اللہ فرما رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور بلکہ ان سے بھی بدتر۔ ان دونوں چیزوں کی معرفت سے جو انسان آری ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں۔ آپ دیکھیے چند اس پر میں شواہد عرض کرتا ہوں آپ کو۔ عرفان اگر مل گیا، پہچان اگر مل گئی ایک کھجور کے سوکھے تنے کو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو اپنی جڑ سے کٹا ہوا ہے، جو اپنے مقام سے ہٹا ہوا ہے، لیکن لمس بدن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیضان اس کو اتنا عطا ہوا ہے کہ چند دن نبی پاک علیہ السلام نے ٹیک لگا کر صرف خطبہ دیا ہے، اس محبت کے ماحول میں اسے عرفان مصطفی، اسے محبت مصطفی، اسے پہچان مصطفی اسے عطا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جانب وہ ہے بے جان نظر آنے والا، بے جان ہے، اور دوسری جانب ابو الحکم ہے۔ ابو الحکم جو ہے وہ لقب ہے زمانہ جاہلیت میں جسے ہم ابو جہل کہتے ہیں، عمر بن ہشام۔ کیا مطلب ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے اس معاشرے کا ذہین ترین آدمی، معاشرے کا پرومیننٹ آدمی جو سردار ہے، حسن و جمال والا ہے، منصب والا ہے، مال و دولت والا ہے، سرداری والا ہے، بزنس مین ہے، اپنے معاشرے کا چنا ہوا فرد ہے، لیکن اگر اسے عرفان مصطفی نہیں ملا ہے، تاریخ اسے ابو الحکم نہیں، اسے ابو جہل کہتی ہے، اسے ابو جہل کہتی ہے۔ اور یہ بات ایک بڑی لطیف ہے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ آپ نے تو کمال بات فرمائی ہے چودھری صاحب، سب کی نظر ہے یہ بات۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ طواف کعبے کا ابو جہل بھی کرتا تھا، کعبے کا طواف ابو جہل بھی کرتا تھا، اور اسی کعبے کا طواف ابو بکر بھی کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی زمانے جاہلیت میں کعبے کا طواف ہوتا تھا، اس کی تعظیم کرتے تھے، کعبۃ اللہ کی وہ تعظیم کرتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، حج بھی ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس زمانے میں انہوں نے حج بھی ہوتا تھا، وہ ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن اللہ اکبر وہ ساری چیزیں، اگر میں یہ کہوں، اب جملے پہ ذرا دھیان دینا، بڑا لطیف سا جملہ ہے، میرے اپنے ذوق کا جملہ ہے، کہ اگر عرفان مصطفی کے بغیر اسی کعبے کے اگر چکر لگائے جائیں تو وہ طواف نہیں بنتا ہے، وہ پھیرے بنتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا وہ پھیرے بنتا ہے، وہ طواف نہیں کہلاتا ہے۔ اور میں تو یہاں تک کہوں گا، اگر عشق مصطفی، اگر شان مصطفی کے ادراک کے بغیر، اگر معرفت مصطفی کے بغیر اگر مسجد بھی قائم کی جائے، قرآن اسے مسجد نہیں، قرآن اسے کوٹھا کہتا ہے۔ بے شک سے اس مسجد کے بھی زمین پہ اللہ قائم رکھنے کا حق نہیں دیتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کو بھیج کر اسے گرا دیتے ہیں۔ نبی مسجدیں گرانے کے لیے نہیں آتا، نبی تو مسجدیں بنانے کے لیے آتا ہے، اس کا تو مشن ہی یہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ آپ مطلب ہے مدینہ منورہ میں تشریف لائے، مقام قباء پر تو سب سے پہلے مسجد بنائی، آگے سفر کر کے مسجد مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنائی۔ آپ جہاں تشریف لے گئے اللہ اکبر وہاں مسجد قائم کی ہے، لیکن تاریخ میں وہ عجب منظر ہے۔ سورہ ہود، سورہ یونس پڑھ کے دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس کی پوری ہسٹری بیان کی ہے۔ فرمایا مولا کیا وجہ ہے؟ فرمایا وہ مسجد مجھے قبول ہی نہیں ہے،
वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसमें भी अजान तो तेरी कही जानी थी, कुरान तो तेरा ही पढ़ा जाना था, रुकू भी तेरे लिए था, सजदा भी तेरे लिए था, अत्तहियात भी तेरे लिए, मौला अजान भी तेरे लिए, कलमा भी तेरे लिए, जिक्र भी तेरे लिए, मौला सारा कुछ तेरे लिए। गोया कुरान ये कहता है, अल्लाह ये फरमाना चाह रहा है कि अगर मेरे महबूब की मोहब्बत के बगैर कोई अजान भी कहे, अगर कोई जमात भी कराए, अगर यही कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम अगर कोई मारिफत मुस्तफवी के बगैर पढ़े, अल्लाह फरमाता है वो मस्जिद ही नहीं है, वो कुरान की तिलावत मेरे नजदीक को वैल्यू ही नहीं रखती है जब तक निगाहों में इश्क मुस्तफा का सुरमा लगा। इस फिक्र को समझने की जरूरत है, इस फिक्र को समझने की जरूरत है, और इस आईने में इसको समझने की जरूरत है कि अगर महज इतनी ही बात थी तो फिर एक जुमला है, वो ये है कि कुरान बाद में उतरा है, कुरान बाद में उतरा है, साहिब कुरान 40 साल पहले रहा। साहिब कुरान 40 साल पहले भेज दिया है, साहिब कुरान 40 साल पहले भेज दिया है, और कुरान 40 साल के बाद अल्लाह ने अता किया। बेशक बात समझ गए। और ये तरतीब बताती है, इसी पर मोहब्बत वाली बात, ये तरतीब बताती है अगर कुरान को समझना है तो पहले साहिब कुरान से ताल्लुक करो। तरतीब यही है ना कि साहिब कुरान पहले, साहिब कुरान पहले, कुरान बाद में। अगर तुम साहिब कुरान की अजमत को, मोहब्बत को, उनकी मारिफत को दरमियान में रख के फिर कुरान की आयात पढ़ोगे, फिर तुम्हें कुरान के हर लफ्ज में हुजूर की मोहब्बत के जलवे में। सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ एक नजर आपके सामने रखी जा रहा हूं, एक नजर आपके सामने रखा। क्या बात, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल। वाह वाह सुभान अल्लाह। यार इसमें कौन सा नमाज का मसला है भाई, कौन सा ज़कात का मसला है, कौन सा हज का मसला है, कौन क्या चीज है यहाँ पे, या अय्युहल मुज़म्मिल, कमरी ओढ़ने वाली। क्या मतलब, मुझे कहने दीजिए, कुरान मेरे महबूब और आपके महबूब की अदाओं का बयान है, अदाओं का तज़किरा है। कुरान उस उसलूब में आकर, अल्लाह का महबूब उस कुरान के उस उसलूब में आकर बताना चाहता है कि अगर तुमने मेरे कलाम को समझना है तो मेरे महबूब की अदाओं में समझो, तुम्हें फिर मेरे कुरान की समझ आएगी। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, महबूब तेरा चेहरा अनवर जो बार बार आसमान की तरफ उठ रहा है, हम उसे देख रहे हैं। और फिर हुक्म तो आगे चल के बताया ना, फरमाया फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, महबूब हम जरूर आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जिससे आप राजी हो जाए। ये बात पहले की है, महबूब के चेहरे अनवर के आसमान की तरफ उठने का तज़किरा पहले है, महबूब की रजा का जिक्र पहले है, महबूब को राजी करने का जिक्र पहले है। फरमा चुके महबूब तू इस तमन्ना को दिल में रखे हुए अपना चेहरा आसमान की तरफ उठा रहा है, तेरे दिल में आरजू ये है कि हमारा चेहरा, हमारा किबला ये कर दिया जाए। महबूब कोई बात नहीं, हम तो तेरा चेहरा देख रहे हैं, हम तो तेरा चेहरा अंबर देख रहे हैं। आपने मौला बनाया तूने है, फिर देखता भी तू ही। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये देखिए बाज़ दफा मैं इसको आपको बाज़ दफा को बनाने वाला हूँ, कुछ चीज पूरी मेहनत से जितना उसका फन होता है ना, उस पूरा कमाल उसमें लगा देता है, और फिर उसको खुद उससे प्यार होते हैं। ये मैं बढ़ाया, अल्लाह अकबर, यार क्या कमाल की चीज बन गई। और यार देखो तो सही, क्या कमाल की चीज बन गई। इस उसलूब में देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी उस सिफत खालिकियत को, सिफत तख्लीकियत को, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पूरी कायनात में जिसके जवाहिर फैले हुए हैं, हर शय अल्लाह रब्बुल इज्जत की तख्लीक का मज़ा है। ये चरिंद परिंद, ये हवा, ये फजा, ये दरिया, ये समुंदर, ये कलियां, ये परिंद, ये चरिंद, ये सारी की सारी, इन सब का हुस्न अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक साथ में जब जमा करके अपने महबूब को तख्लीक कर दिया ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुद बना के खुदा जिन पे शैदा हुआ, खुद बना के खुदा
جن پہ شہدا ہوا اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. بات سمجھ گیا؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کے اس اداؤں کا ذکر پہلے کیا اور پھر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب ہم تجھے ضرور پھیر دیں گے جیسے تو چاہتا ہے نا ہم ویسے ہی کر دیں گے. کیا مطلب محبوب؟ بات نہ بیت المقدس کی ہے نہ خانہ کعبہ کی. بات بیت المقدس کی ہے خانہ کعبہ کی تو ہے ہی نہیں. بات تو ہے تیری رضا کی. تیری رضا کی بات ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ بیت المقدس نہیں کعبۃ اللہ ہے تو محبوب ہم کر دیتے ہیں, ہم بنا دیتے ہیں. اور پھر محبوب دیر کی بات ہی نہیں ہے, اس میں کوئی ڈیلے کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تعقیب الوصل کے لیے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المسجد الحرام پر محبوب ہونے پہ جو نماز کے اندر 2 رکعت پڑھ لی ہیں. بولا ابھی فرمایا ہاں محبوب تیری رضا ہے نا اب ہم پوری کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے. بولا ابھی فرمایا ہاں 2 رکعت ادھر صحیح ہے, اگلی 2 رکعت ادھر پڑھ. میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ بعض حضرات صحابہ تو نہیں ظاہر ہے یقیناً وہ منافقین ہوں گے, انہوں نے وہ اگلی 2 رکعت جو ہے نا حضور کے پیچھے پھیر کر نہیں پڑھی, وہ پوری کر لیں تو باقی پھر پڑھیں. سلام پھر گیا نا جب نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے یہ 2 رکعت ادھر نہیں پڑھی وہ 4 دوبارہ پڑھیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ ظہر کی 4 رکعت کی امامت شروع کرائی, 2 رکعت پڑھ کے حضور علیہ السلام نے سلام پھیر دیا. 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا. جب سلام پھیرا تو کئی صحابہ اٹھے جوتے پہن رکھا کے چلے, رکے کوئی چند صحابہ رک گئے. انہوں نے عرض کی ادب کے ساتھ, اب دیکھیے سوال کا انداز دیکھیے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کم ہو گئی ہے. نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ کیا بات, کیا ہوا؟ حضور 2 پڑھ کے سلام پھیر دی. حضور نے فرمایا نہ تو نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا. نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں, میں بھلایا گیا ہوں. آؤ 2 مکمل کرتے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اگر کبھی ایسی صورت ہو جائے تو نماز کو پورا کیسے کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دلچسپ بات جو توجہ والی ہے اور والی اس پوری حدیث میں جڑے 2 پڑھ کے اٹھ گئے سن انہوں نے کہے پڑھے تو 4 سیرے تو 2 پڑھ کے اٹھ گئے. نبی پاک علیہ السلام نے کسی کو اعلان نہیں فرمایا, ان کو بلا کر لاؤ کہ وہ 4 پوری کر. ذخیرہ حدیث اٹھا کر دیکھیے, حضور علیہ السلام نے اعلان نہیں فرمایا کہ جو اٹھ گئے وہ آ کر 2 اور پڑھیں اور پوری کریں. محدثین نے اس پر بات کی وہ جڑے 2 پڑھ کے اٹھ گئے اٹھے کیوں؟ روز 4 پڑھتے سن, روز 4 پڑھتے تھے, آج 2 پڑھ کے سلام پھیر کے کیوں نکل گئے؟ اس لیے کہ امت کو بتا گئے قیامت تک کے لیے کہ رکعتوں کے چکر میں نہیں پڑھنا. سبحان اللہ, چکر میں نہیں پڑھنا. بھلا کس میں پڑھنا ہے؟ فرمایا یاد رکھنا محبوب اگر 2 پڑھائے تو 2 جس دن 2 پڑھا دیں وہ 2 ہی دین ہے, اور جس دن 4 پڑھا حضور نے 2 پڑھا کے سلام پھیرا فنش ہو گئی, ختم ہو گیا. سبحان اللہ. واہ 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 یہ بات. واہ. اور جنہوں نے ظاہر ہے حضور کے صحابہ اہل بیت یقیناً انہوں نے اور قیامت تک آنے والے حضور کے جن غلاموں نے دین کو, قرآن کو, شریعت کو اس عشق اور محبت کے آئینے میں پڑھا اور دیکھا ہے, ان ساری چیزوں کا لطف حقیقت میں انہوں نے پایا. بے شک, کوئی شک نہیں, کوئی شک. جملہ پھر سن لیں. واہ واہ. اور کہ صحابہ اہل بیت اعظام ان کی تو یقینی بات ہے نا, بعد میں قیامت تک آنے والا ہر وہ فرد, ہر وہ مومن, ہر وہ مسلمان جس نے اس پورے دین اور پوری شریعت کو حضور علیہ السلام کی اداؤں کے آئینے میں رکھ کر سمجھا ہے, ان ساری چیزوں کا, نماز کا, روزے کا, حج کا, زکوٰۃ کا, صدقات کا, تلاوت قرآن کا, سجدے کا, رکوع کا, قیام کا, قعود کا, ہر عبادت کا حقیقی لطف حضور کسی غلام نے پایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حقیقی لذت اسی کو عطا ہوئی ہے. یا ایھا المزمل, کمبلی ہونے والے, قم اللیل الا قلیلا, محبوب رات کو قیام فرمایا کر تھوڑا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آدھی رات کر لی,
اب انقص اس سے کچھ کم کر لیا کر، او زد علیہ اس سے کچھ بڑھا لیا کر، ورتل القرآن ترتیلا اور وہ قرآن کو ذرا ٹھہر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات محبوب قم اللیل رات کو قیام کیا کر. اب جب قیام کا حکم ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام اتنا فرمایا کہ تورم قدماہ، حضور علیہ السلام کے قدم مبارک جو ہیں وہ متورم ہو گئے. اللہ نے فرمایا محبوب وہ میں نے فرمایا تھا کہ محبوب رات کو قیام کیا کر، تو میرے کہنے کا یہ مطلب تو نہیں تھا اے میرے محبوب ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن میں نے تیرے اوپر اس لیے تو نہیں اتارا کہ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لے. سبحان اللہ کیا بات کیا بات. اِنَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. محبوب یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرنا چاہتا ہے، پہنچانے کے لیے تجھے بھیجا ہے. محبوب رات کو قیام کیا کر. جب یہ حالت دیکھی فرمایا محبوب اِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا کم کر لیا کر. اچھا کم کر لیا، نصفہ، اچھا آدھی رات کر لیا کر. جب آدھی رات کی بات ہے فرمایا پھر اگلی آدھی رات تو معروف رہے گی نا، فرمایا اس سے کچھ اور کم کر لیا کر. او زد علیہ فرمایا اس سے تھوڑا سا بڑھا لیا کر. کیا مطلب محبوب بات اس کی تو ہے ہی نہیں، بات تو تیری رضا کی ہے، تیری سہولت کی ہے. محبوب عبادت میری ہے، عبادت میری ہے لیکن سہولت تیری ہے. سبحان اللہ. کائنات ارضی و سماوی میں ہر فرد کی یعنی تخلیق کا مقصد ہی اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اس کی معرفت ہے، کثرت عبادت ہے. کائنات ارضی و سماوی میں فقط اللہ کا محبوب ایسا ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب ذرا اپنے آپ ذرا دیکھ لے، اپنی طبیعت دیکھ لے. اگر تیرا دل کرے تو پوری رات کر لیا کر، طبیعت نہ چاہے آدھا کر لیا کر، نہ طبیعت چاہے اس سے بھی کم کر لیا کر. اگر دل چاہے تھوڑا سے بڑھا لیا کر. ورتل القرآن ترتیلا. لیکن محبوب قرآن کو ذرا ٹھہر. کیا مطلب محبوب کلام تو میرا ہے، جملہ آخری ہے فرمایا محبوب کلام تو میرا ہے لیکن میں خدا ہو کر، میں معبود ہو کر میرا کلام ہے لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ تیری زبان سے سنوں. سبحان اللہ کیا بات. کلام تو میرا ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور میں چاہتا میں ہوں کہ کلام میرا ہو زبان تیری. سبحان اللہ. کیا مطلب محبوب اتارنے والا تو میں ہوں، بھیجنے والا تو میں ہوں، لیکن محبوب جب تیری زبان سے نکلتا ہے نا تو رب یہ فرمانا چاہ رہا ہے محبوب جب تو قرآن پڑھتا ہے تو میں خدا ہو کر میں بھی چاہتا ہوں کہ کلام میرا ہو زبان تیری ہو. تو پڑھتا جا رہا فرماتا میں سن. یہ ہے محبوب، سبحان اللہ. یہ نشانی تو قرآن یہ فرماتا ہے کہ جنہیں میرے محبوب کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی، جو میرے محبوب کے جلووں کو دیکھ کر ان کے مقام کا ادراک نہیں کر سکے ہیں، جن کے دل میں میرے محبوب کی عظمت نہیں بیٹھی ہے، گویا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ فرد، وہ شخص جو معرفت مصطفی سے محروم ہے، نتیجہ بتا رہا ہوں، جو معرفت مصطفی سے محروم ہے وہ معرفت خداوندی سے بھی محروم ہے، اور جو ان دونوں نعمتوں سے محروم ہے اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ فرماتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. بے شک. سمجھ یہ قرآن کا فلسفہ ہے. جب اس کی روشنی میں ہم مقام مصطفیٰ کو دیکھیں گے، شان مصطفیٰ کو، حضور کی عظمت کو دیکھنے کی، تو ایسے مطلب کوشش ہی کریں گے نا یار، ہم کوشش ہی کریں گے نا. باقی رب کا تو حکم یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے جلووں میں 70,000 پردے ڈالے. بات سمجھ گئے بھائی. یوسف علیہ السلام کا اس نے ظاہر بے نقاب ہو تو عورتیں انگلیاں کاٹ لیں، تو یوسف علیہ السلام کا حسن تو خیرات ہے میرے محبوب کے حسن کی. بے شک بے شک. تو وہاں یہ کیفیت کیوں نہیں دیکھنے میں ملی؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے محبوب کے حسن پر 70,000 پردے. وہاں تو انگلیاں کٹی تھیں، یہاں ایک پردہ اٹھ جائے تو سر کاٹ کے قدموں میں رکھ. بات سمجھ گئے؟ آخر یار سوچنے کی بات ہے نا یار، صدیق کو کیا نظر آیا یار، مطلب کیا نظر آیا صدیق کو، ابو بکر کو کیا نظر آیا، عثمان غنی کو کیا نظر آیا، عمر فاروق کو کیا نظر آیا، علی اور مرتضیٰ نے کیا دیکھا، حسن و مجتبیٰ نے کیا دیکھا، حسین شہید کربلا نے کیا دیکھا، اور بلال حبشی کو کیا نظر آیا. اور یار وہ ایسے قرنی کو دور رہتے ہوئے کیا جلوہ عطا ہوا. سمجھ آ گئی؟ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضور کے صحابی عرض کرتے ہیں ان کے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ
کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں کبھی سر اٹھا کے حضور کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھے، سمجھ گئے؟ اور جنہوں نے ایسے دیکھا انہوں نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس اینگل سے، اس پہلو سے جب معرفت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں، بات سمجھ گئے، اس آئینے میں، اس ذریعے سے جب نبی پاک علیہ السلام کے جلوے میں دیکھیں نا، دنیا کا بھی قانون یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ نہ بہت باریک کو نظر نہ آتی تو آپ عدسہ لگا دیتے ہیں، شیشہ لگا کے نظر آ رہی، کیا خیال ہے؟ اس کو دیکھ لیتے ہیں نا، اب وہ آپ کی آنکھوں کے اس آئینے میں آ جاتی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ یار دنیا کی باریک سی چیز اگر تمہیں اس واسطے کے بغیر نظر ہی آتی اور تم رب کے چلنوں کو خود دیکھنے چل پڑے ہو، تم رب کے چلنوں کو خود دیکھنے چل پڑے ہو، تو اگر تم درمیان میں اس واسطہ مصطفی کو رکھو گے تو پھر اللہ رب العزت تمہیں اپنی شان کے مطابق ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس لیے فرمایا بھئی سانوں کی پتہ رب کون ہے تو کیسا ہے، ہم تو خدا بھی اسے مانتے ہیں جو رب محمد ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہم تو خدا بھی اسے مانتے ہیں جو رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ کہا اللہ کہنے سننے میں خطا ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے اور اس گھر میں اپنی رحمت